بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دعا۔ اللہ اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اے اللہ اتنے گناہ معاف فرما جتنا کہ تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، اور اتنی آزمائش سے دور رکھ جتنا کہ تو مہربان ہے، اور اتنا رزق عطا کر جتنا تو رازق ہے۔ اللہ پاک کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ کبھی اللہ ہمیں بیمار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کی بہتر دیکھ بھال شروع کر دیں۔ کبھی اللہ ہمیں دکھ اور تکلیف دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ کبھی اللہ پاک ہمیں ناکام کرتا ہے تاکہ ہم میں عاجزی پیدا ہو جائے اور ہم متکبر نہ بنیں۔ کبھی اللہ پاک ہمیں غریب کرتا ہے تاکہ ہم غریب کا دکھ سمجھ سکیں۔ کبھی اللہ پاک ہم سے کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تاکہ ہم اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر و قیمت جان سکیں۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے نا، اس کی جگہ کل کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ کے نیچے خود کو نڈھال مت کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، نماز مت چھوڑنا، کیونکہ زندگی کی ساری برکتیں اسی میں موجود ہیں۔ نمبر 2، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے جیسے گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ سب صحیح ہے اپنی اپنی نظریات میں، اور وہ بھی سب صحیح ہیں جو کہ ان کی نظریات کو غلط سمجھتے ہیں۔ اگر محدود ہوتے ہوئے اپنے خیالات تک اگر اظہار کرے یا کسی کے نظریہ کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو تو لفظوں کی مٹھاس اس میں ضرور ہو کہ وہ بھی صحیح ہیں۔ اگر غلط ہیں تو صرف میرے ہی نظریے کی سوچ کے مطابق یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ بات کرنے والوں کو اس طریقے کا فن آنا چاہیے۔ تو اللہ کو جیسے گمان کرو گے ویسے آپ کو اللہ مل جائے گا۔ جیسے اللہ پتھر میں ملے گا وہ بھی صحیح ہے، جسے اللہ وجدانیت میں ملے وہ بھی صحیح ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی بھی مقام پر آپ کو مل سکتا ہے، کسی کو بھی مل سکتا ہے، تو اس کے لیے کسی کو بھی غلط ٹھہرانا نامناسب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے جب جیسے جہاں مرضی مل جائے۔ ہزاروں واقعات ہیں دنیا میں، کتابیں قصے بھرے ہوئے ہیں جن میں اللہ اپنے بندے سے کبھی بھی راضی ہو کر اس کے کسی بھی عمل، نیت، خیال پر راضی ہو کر قرب عطا کر دیتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا ہے، اگر غلطی ہو تو معذرت۔ ایک شخص نے کہا، اللہ ہم تو 3 باپ بیٹے ہیں، تو ایک اکیلا ہمارا کیا کر لے گا؟ اس شخص نے اس بات میں اتنی وحدانیت ہے کہ وہ اللہ کو اس قدر اکیلا اور ایک سمجھتا ہے۔ اس پر اللہ راضی ہو گئے، اس کی وحدانیت اللہ کو پسند آ گئی۔ تو یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ کس سے کب کہاں راضی ہو جائے۔ اس کام میں تحقیقات یا تنقید مباحثے نہیں ہوتے، بس کامل یقین کا ہونا اور پختہ عمل کا ہونا ضروری ہے، اور سب حق ہے، صحیح ہے۔ اللہ جو کر رہا ہے، جسے جیسے مل رہا ہے، سب صحیح ہے۔ وہ رب نہیں دیکھتا کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا میرا ہے، میرے پاس آ رہا ہے۔ آ جاؤ تم چل کر آ رہے ہو، میں دوڑ کر آتا ہوں، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ مجھے کیا سروکار کون ہو، گناہ گار ہو یا نیک ہو، بد ہو، کیسے ہو، کس نسل سے ہو، کس رنگ سے ہو، کس عمر کے ہو اور کس رتبہ سے ہو، میں خانے سے آ رہے ہو یا کعبہ سے آ رہے ہو، درد میں آ رہے ہو یا شکر لے کر آ رہے ہو، رنج میں مبتلا ہو کے آ رہے ہو یا دنیا جہاں کے شکوے لے کے آ رہے ہو، اسے مہمان نوازی بہت پسند ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کیا کرنے آئے ہو؟ وہ منہ نہیں پھیرتا کیونکہ وہ میرا پروردگار ہے۔ وہ نہیں کہتا کہ چلے جاؤ،
تم نے میری نافرمانی کی تمہارا اور میرا تعلق اب ختم بالکل بھی نہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے اچھا آ گئے ہو تو آ جاؤ، مانگو مجھ سے ایک بار، سچے دل سے مانگو تو صحیح، سچے دل سے میرے ہو کر دیکھو تو صحیح، تو جو چاہے گا وہی تمہیں عطا کر دوں گا۔ دعا۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا جو مجھ سے انجانے میں ہوا، جو میرے علم میں ہے یا میرے علم میں نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اے میرے اللہ تو میرے سب گناہ معاف کر دے، کیونکہ تو ہی میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ پاک بہت جلدی راضی ہو جانے والے، اس بندہ کو بخش دے کہ جس کے اختیار میں سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ تو ہی ہر شے کا صاحب اختیار ہے۔ اے وہ پروردگار جس کا نام دوا، جس کی یاد شفا اور جس کی اطاعت مالداری ہے، اس بندہ پر رحم فرما جس کا سرمایہ فقط امید اور اس کا اسلحہ فقط گریاں ہے، یا الہی آمین۔ اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے کہ ہم اٹھا سکیں، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین۔ اے مسبب الاسباب یا اللہ خیر کے دروازے کھول دے اور پریشانیوں کو ہم سے دور کر دے، اور اپنے در سے آسانیاں پیدا فرما دے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی عطا کر دے، اور ناگہانی آفات سے اپنی پناہ میں رکھ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کر دے۔ آمین۔ اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، انہیں وافر رزق حلال عطا فرمانا، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرمانا، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ کرنا، انہیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا سمیع یا بصیر یا کریم یا غفور رحیم، اللہ ہمارے ہر کام میں بہتری فرما کہ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے تو بچا لے، ہم سب پر اپنے خیر کے دروازے کھول دے اور پریشانی اور مشکلات دور کر دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں اور ہمارے اہل خانہ سمیت خیر و برکت عطا فرما اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ یا اللہ کریم میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ہر غم تکلیف پریشانی بیماری سے دور رکھ۔ یا اللہ پاک میرے بچوں کو صحت و تندرستی، لمبی عمر، دین و دنیا کے علم اور اپنے رحمت اور ہر شر سے اپنی حفاظت والی پناہ عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو آپس میں اتفاق، رحم دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، خلوص اور خوشیوں بھرا ساتھ عطا فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ میرے گوشت، خون اور ہڈیوں کو آگ پر حرام کر دے۔ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ کہ جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا تو مجھے اپنے ولیوں اور اطاعت گزاروں میں شامل کر دینا اور میری طرف توجہ فرمانا۔ بے شک تو قبول کرنے والا ہے، تو بڑا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ یا الہی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ آمین۔ اور جس نے یہ دعا بھیجی ہے اور اسے آگے بڑھا رہا ہے تو اس کی تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو دور فرمانا اور اسے صحت و تندرستی عطا فرمانا۔ یا الہی آمین یا رب العالمین۔